الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے 3 بہت ہی بنیادی باتیں جو ایک نوجوان کے لیے ضروری ہیں اگر وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان 3 باتوں کا اس کو ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے. نمبر 1 اس کا عقیدہ صحیح ہو. 2 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہو، آپ کی تمام باتوں کو مانتا ہو چاہے وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں اور چاہے اس کی چاہت کے خلاف ہو، اور وہ زندگی کے تمام معاملات میں جو بھی کام کرتا ہے اس میں یہ دیکھنے والا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، چاہے عبادات ہوں یا معاشرتی آداب ہوں. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے، سوائے ان چیزوں کے جو خاص عورتوں کے لیے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تعلیمات ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے پہلے تعمیل کرنے والی آپ کی ازواج مطہرات اور صحابیات ہیں. ان کو دیکھ کر ایک خاتون، ایک نوجوان بچی اپنی زندگی کو صحیح کرے. تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی قدر کرنے والا ہو. ایسا نہیں کہ صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہو اور سلف کو نہیں مانتا ہو، خصوصاً صحابہ. وہ صحابہ کو ماننے والا ہو، ان کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہو، ان کو امت کا بہترین طبقہ مانتا ہو، ان کے بارے میں بدگمان نہ ہو، ان کے بارے میں بدزبانی کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سب سے بہترین افراد مانتا ہو. اس بنیاد پر بقیہ دین میں پختگی پیدا ہوگی. قرآن کا اعتماد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اعتماد صحابہ کے اعتماد پر مبنی ہے. صحابہ کا اعتماد ختم کر دیا جائے، قرآن بھی مشکوک، حدیث بھی مشکوک، کیونکہ سب سے پہلے لینے والے اور دینے والے وہی لوگ ہیں. لہٰذا صحابہ کا معاملہ یہ کر کے کوئی آدمی ہٹا نہیں سکتا کہ چلو وہ تو انسان تھے، باقی دین اصل ہے. لیکن یہ بنیاد ہے. صحابہ کا اعتماد اگر ختم ہو جائے تو بتائیے صحابہ ہی نے تو ہم تک قرآن کو پہنچایا، صحابہ ہی نے ہم تک احادیث کو پہنچایا، بلکہ اس دین کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اس پر خود عمل کیا. تو صحابہ کا اعتماد ہونا ضروری ہے. اور خاص طور سے روافض کی باتوں میں ہم نہ آئیں جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں. ان کا دین ہی اصل یہ ہے. اہل بیت کی محبت میں بقیہ تمام صحابہ کو مجروح قرار دینا، ان کی اوتھینٹسٹی کو ختم کرنا، ان کے اعتماد کو خراب کرنا، یہ ان کا عام دین ہے. ان کے اسی پر ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں. اہل بیت کی محبت سے دھوکہ مت کھائیے. اہل بیت کی محبت ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہم بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی صحابہ میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی رشتہ ان سے ہے. لیکن اہل بیت کی محبت اگر ہم کو بقیہ صحابہ کی دشمنی تک لے جاتی ہے تو یہ چیز آخرت میں جرم بنے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے مقابلے میں افضل ہیں کیونکہ وہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، کسی اور کا نام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب کا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا، کسی اور کا نام نہیں لیا. آپ نے اپنے ساتھ ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھا، کسی اور کو نہیں.
آپ نے اپنے مصلی پر، جائے نماز پر امامت کے لیے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا جب کہ آپ بیمار تھے۔ سوچئے کتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو اس کو فراموش کر دینا یہ بے دینی ہے، بدعقیدگی ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہلاکت ہے۔ لہذا صحابہ کا، اہل بیت کا کی محبت کے نام پر بقیہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان کو فراموش کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں اہل بیت کا مقام ہے اس کو وہاں رکھیں، جہاں بقیہ صحابہ کا معاملہ ان کو وہاں رکھیں، جہاں خلفائے راشدین کا معاملہ ہے، عشرہ مبشرہ کا معاملہ ہے، بدری صحابہ کا معاملہ ہے، بیت رضوان والے صحابہ ہیں، اور جو بعد میں ایمان لائے، سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنے اپنے مراتب ہیں۔ سب کے مراتب کو یاد رکھیں، ازواج مطہرات کے اپنے مراتب ہیں، تو سب کا مرتبہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے، اس دور میں خصوصاً جب کہ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنے والے بڑھ گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر صحابہ کے فہم کو ترجیح نہیں دیتے، ہم کو قرآن حدیث کافی ہے، بس ہم اپنے حساب سے جو چاہے سمجھیں، نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو سیاسی اعتبار سے مجروح قرار دیتے ہیں، جو بھی صحابہ کے آپس کی جنگیں ہوئیں، جو بھی اختلافات ان میں ہوئے، اس کو بہانہ بنا کر صحابہ کے بارے میں غلط بات کرنا، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بدگمانی پیدا کرنا، نہیں۔ صحابہ انسان تھے اور بھول چوک سبھی سے ہوتی ہے، لیکن صحابہ کی عظمت اس سے ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کو سب نہیں معلوم تھا بعد میں کیا ہونے والا ہے، پھر بھی اللہ نے تورات میں، زبور میں ان کا ذکر کر دیا۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا؟ اس ساری چیز کے باوجود اللہ نے ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو تسلیم کیا، قرآن میں ان کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی، تو یہ سب کے باوجود وہ زبردست تھے۔ ساری چیزیں جو بعد میں ہوئی ہیں اس کے باوجود ان کا اپنا مقام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو قبول کیا، ان کو اونچا مقام دیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو بھی کرنا چاہو کرو، یعنی اگر یہ کوئی غلطی بھی کر لیں، انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اب اس کے بعد جو چاہیں عمل کریں۔ حالانکہ وہ لوگ ویسے نہیں تھے، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علل اعلان ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر دیا کہ اب جو چاہے عمل کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا اپنی زندگی میں۔ تفصیل کا وقت نہیں، یہ میں اس لیے اتنا زیادہ اس کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، جتا کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ آنے والے دور میں یہ بہت ممکن ہے کہ لوگ شیعہ پروپیگنڈا سے متاثر ہوں اور صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کریں۔ وہ بہت برا دن ہوگا لوگوں کے لیے، اس لیے کہ صحابہ کا اعتماد ختم ہو جائے تو قرآن و حدیث کا معاملہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ صحابہ معتبر لوگ تھے اور ان کا اعتماد قائم رکھنا ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن و سنت میں ان کا اعتماد بحال کیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو نوجوانوں کے لیے جس کا لحاظ ضروری ہے، اور ایک اچھا نوجوان کون ہوتا ہے، مثالی نوجوان کون ہوتا ہے؟ جو علم کی قدر کرے، علم حاصل کرے، وہ دینی علم کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو، وہ دین کا علم حاصل کرے، عقیدہ، عبادات، اخلاق، اسلامی آداب، حقوق، ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں وہ سیکھیں۔ بلا شبہ موجودہ دور میں، ترقی کے دور میں دنیاوی علوم سیکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ اسکول، کالج اور اس کے بعد کی ڈگریاں اچھے جاب کے لیے یا اچھی تنخواہ کے لیے ضروری ہو گئی ہیں۔ دنیا کی ترقیات میں انسان، مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی تاجر بنے، کوئی ٹیچر بنے، کوئی ٹیکنالوجی میں اور آگے چلا جائے، بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں میں یہ ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان کمپیوٹر خود اپنے آپ بیٹھ کے بلڈ کر رہا ہو اور اسے پیشاب پاخانے کے آداب معلوم نہ ہو۔ ایک انسان لوگوں میں کھڑا ہو کے سافٹ سکلز اور دوسروں کے لیے بہت ساری کاؤنسلنگ کر رہا ہو، لیکن اس کو اپنے رب سے مناجات کے لیے دعائیں یاد نہ ہوں، اس کو اتحیات معلوم نہ ہو، اس کی سورہ فاتحہ میں غلطیاں نکلیں، لیکن وہ لمبی سپیچ دے سکتا ہو، پوری کمپنی کے لوگوں کے سامنے سب کے دل جیت لیتا ہو،
لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے والا نہ ہو، اس کے پاس یہ علم نہ ہو کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دین کا علم یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی علوم دور کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، آدمی وہ علم حاصل کرے، لیکن دین کا علم ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، دین میں تفقہ دیتا ہے۔ تفقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، صرف باتیں سرسری معلومات نہیں، گہرائی کے ساتھ اس کو معلوم ہو کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب میں پڑھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم جب ہم مانگتے اللہ سے اس کا مطلب کیا ہے، قل هو اللہ احد ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، فصل لربک وانحر جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ لا اعبد ما تعبدون کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو دین میں بنیادی علوم ہیں ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا علم اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن وہ علم قبر تک ہے، قبر میں نہیں ہے۔ قبر میں فائدہ دے گا وہ نہیں، اس کے سوالات ہی نہیں، رب کون، دین کیا، نبی کون، اس کی معرفت اگر نہ ہو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کا علم کیا فائدے کا۔ لہٰذا یہ علم بہت ضروری، اس کے ساتھ آپ دنیا کے علوم حاصل کریں بہت اچھی بات ہے، ہم دوسروں سے آگے بڑھیں، پیچھے کیوں رہیں، لیکن ہم دنیا کے علوم میں دوسروں سے آگے چلے جائیں اور ہم کو نہ عقیدہ معلوم ہو، نہ پیشاب پاخانے کے بارے میں معلوم ہو، نہ نماز کے بارے میں معلوم ہو، نہ روزہ معلوم ہو، نہ ہم کو دوسری عبادات معلوم ہو، نہ سنتوں کا علم ہم کو ہو، موٹی موٹی دعائیں تک ہم کو یاد نہ ہو، کھانے کے بعد کی دعا ہم کو یاد نہیں، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا ہم کو معلوم نہیں، صبح شام کے اذکار ہم کو معلوم نہیں، نماز کے بعد کے اذکار معلوم نہیں، نماز کے اندر کے اذکار معلوم نہیں، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی ہم صحیح نہیں پڑھ پائیں، تو یہ بدقسمتی ہے، یہ زوال ہے، یہ ناکامی ہے۔ دین کا علم حاصل کرے، قرآن بیٹھے مسجد کے کسی امام کے ساتھ یا کوئی معلم ہے اس کے ساتھ بیٹھے اپنا قرآن صحیح کرے، دعائیں یاد کرے، اسی طرح سے عقائد معلوم کرے، دینی دروس میں حاضر ہو، اسی طرح سے علماء سے اتصال کر کے ان سے مل کے پوچھ کے فون پہ جیسا بھی ہوتا ہے ان سے مسائل معلوم کرے، جو اس کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی کے ہوں یا اسی طرح سے شادی شدہ زندگی کے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، ان سے رہنمائی لے۔ آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، قلت لرجل من الانصار، میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا یا فلان حلم، اے فلان چلو، فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر، آؤ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج اتنے سارے موجود ہیں، چلو ان سے چل کے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کے پاس کون سا علم تھا؟ قرآن و سنت کا علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کے پاس تھیں، کہا چلو صحابہ سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ آج موجود ہیں۔ فقال وعجبا لک یا ابن عباس، کہا اے ابن عباس تم پر بھی تعجب ہے، اتری الناس یحتاجون الیک، جن صاحب سے ڈسکس کیا اپنا پروجیکٹ، انہوں نے کیا کہا پروجیکٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صحابہ کے پاس ہے، اتنے سارے صحابہ ہیں، ایک کام کرتے ہیں ایک ایک کے پاس جا کے وہ سارا علم ہم جمع کرتے ہیں۔ علم جمع کرنے کا پروجیکٹ تھا کس کا؟ ابن عباس۔ جوان ہے، نوجوان ہیں، ان کی تڑپ کیا ہے؟ بزنس مین بننا ہے مجھ کو، بہت شہرت کمانی دنیا میں، مال جمع کرنا ہے، ان کا خواب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جمع کیا جائے۔ تو کہا کہ اب جس سے بات کی اس نے ڈیمورلائز کر دیا، کہا ابن عباس تمہارا حال بھی عجیب ہے، کیا لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ اتری الناس یحتاجون الیک وفی الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تری، اتنے سارے صحابہ دیکھ رہے ہو لوگوں کے درمیان ہیں اور لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ کون آئے گا تمہارے پاس؟ تمہاری کس کو ضرورت پڑے گی کہ تم علم جمع کر رہے ہو؟
تمہاری کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان کو ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو اس کی ہمت توڑتے ہیں۔ خیر کے کام میں نہیں بولنے والے، ہمت توڑنے والے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اتر الناس يحتاجون الیک وفی الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترى فترک ذلك واقبلت علی المسألہ۔ ابن عباس بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جن سے میں نے بات کی انہوں نے تو چھوڑ دیا اس معاملے کو، میرے سے ہونے کا نہیں اور تم بھی مت کرو اور ضرورت بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، لیکن میں اس کام میں لگ گیا، میں اس کام میں لگ گیا۔ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، مجھے معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو میں اس کے پاس جاتا، اس کے گھر جاتا، لیکن باہر رہتا۔ کہتے ہیں وہ قائل، کبھی ایسے وقت میں پہنچتا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، دوپہر دھوپ کا وقت وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں اپنی چادر بچھا کے ان کے دروازے ہی پر ٹیک لگا کے اسی حال میں دوپہر کی دھوپ میں بیٹھا رہتا۔ فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ، ہواؤں کے تھپیڑے میرے منہ پر مٹی اڑاتے رہتے ہیں، ہوائیں میرے منہ پر گرمی اور مٹی، دھول مٹی، ریگستان، میرے منہ پر مٹی کے تھپیڑے لگتے ہیں، ہوائیں دھول اڑاتی رہتی۔ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي، میں اسی حال میں بیٹھا رہتا۔ فَيَخْرُجُ، وہ باہر آتے ہیں، وہ باہر آتے، فَيَرَانِي، مجھے دیکھتے، فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا جَاءَ بِكَ، آتے ہی مجھ کو دیکھ کے چونک جاتے، کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ما جاء بک، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا، آپ کیسے تشریف لائے؟ الا ارسلت الی فآتیک، کسی کو بھیج دیتے آپ، میں خود حاضر ہو جاتا۔ وہ صحابی جن کے پاس یہ گئے ہیں وہ بھی احترام کرنے والے تھے، یہ نبی کے گھر کا شخص ہے، بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو کہا کہ کسی کو بھیج دیتے نا، میں خود آ جاتا، کچھ کام اگر آپ کو تھا مجھ سے آپ مجھ کو بلا لیتے، میں آ جاتا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَقُولُ لَا أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ، نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم کس کو چاہیے؟ مجھے، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے سلف میں رہا ہے۔ العلم یؤتى ولا یأتی، علم کے پاس خود چل کے جانا پڑتا ہے، علم خود چل کے آتا نہیں۔ تو علماء کی خدمت میں حاضر ہونا، چاہے ایک حدیث کے لیے کیوں نہ ہو، اور ایسے حاضر ہونا کہ ان کے لیے جی کا جنجال نہیں بننا۔ آپ دیکھیے باہر جا کے بیٹھے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل پیدا کیا نہیں۔ لیکن آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ علماء ہمارے خادم ہیں، علماء کی پوری ہم ذمہ داریاں گناتے، علماء کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں کبھی سوچتے بھی نہیں، گنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ عالم پر امت کا حق نہیں، امت پر عالم کا حق ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ حق کس کا کس پہ ہے؟ عالم کا عوام پہ ہے، لیکن معاملہ آج کیا ہے؟ الٹا ہے۔ ہر آدمی عالم پہ اپنا حق جتاتا ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھتا کہ عالم کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ یہ مصیبت ہے، جب معاملہ ایسا ہو جائے سب الٹا ہو جاتا۔ یہ جاتے باہر بیٹھتے، تکلیف اٹھاتے، جب وہ آتے وہ چونک جاتے، اب بلا لیتے، میں آ جاتا کہ نہیں، میرا کام ہے آپ کے پاس آنا۔ اور میں آیا، کیسے گئے؟ ان کو تکلیف نہیں پہنچائی، انتظار کیا۔ علماء کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھا رہے، پھل گرے گا تو لوں گا، پتھر نہیں مارتا پیڑ کو۔ سمجھدار آدمی، اب دیکھیں ہم لوگ کیا حال ہے، اتنے پتھر مارو عالم کو کہ پھل زبردستی لے جا، جینا حرام کر دیں گے عالم۔ رات کو 3 بجے فون کر کے پوچھیں گے یہ مسئلہ، اس کا جواب بتائیے، کہ کوئی وقت ہے؟ بولے مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے آپ کو پوچھا میں، لیجئے۔ ہم اتنے سیلفش ہیں کہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں نہیں۔
لیکن یہ نوجوان دیکھیے، یہ نبوی گھر کا نوجوان ہے، یہ صرف اپنی ضرورت نہیں جانتا ہے، دوسروں کی راحت بھی جانتا ہے، وہ دوسروں کا خیال پہلے کرتا ہے۔ کامیاب نوجوان وہ ہے جو خود غرض نہ ہو، وہ اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی لحاظ رکھنے والا ہو۔ اگر اتنا ہی آدمی زندگی میں سیکھ لے، یہ سارے اخلاق کی بنیاد ہے کہ دوسروں کے بارے میں وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ جا کے باہر بیٹھے رہتے، وہ کہتے نہیں میں زیادہ حقدار تھا کہ آپ کے پاس آؤں، فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، پھر میں ان سے وہ حدیث پوچھتا۔ قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، وہ جو پہلے صاحب تھے جن سے میں نے اپنا کام ڈسکس کیا تھا اور جو الگ ہو گئے، میرے سے نہیں ہونے کا یہ کام اور ضرورت بھی نہیں اس کی، تم بھی مت کرو۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جیا اور وہ بھی زندہ رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے وہ سارا علم صحابہ سے جمع کیا اور پھر لوگ میرے اطراف جمع ہونے لگے، لوگ مجھ سے پوچھنے لگے، ایک ایک کر کے صحابہ دنیا سے گئے اور میں رہا، وہ بھی زندہ رہے جن سے میں نے بات کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وقد اجتمع الناس علی، لوگ میرے آس پاس جمع ہونے لگے کیونکہ میں نے علماء سے علم حاصل کیا۔ فقال كان هذا الفتى اعقل مني، ان کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ ہوشیار نکلا، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ کیوں عقل مند تھا؟ اس نے وقت سے پہلے مستقبل کی ضرورت کو بھانپا، اس کا ویژن بہت بڑا تھا۔ ابھی صحابہ ہیں، ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ بھی گئے نا، صحابہ بھی جائیں گے، اور علم جاتا ہے عالموں کے ساتھ، تو ان کے جانے سے پہلے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس ہے وہ لینا چاہیے۔ ہم اگلی جنریشن ہیں، ہم جوان ہیں، بزرگ صحابہ ہیں، چلے جائیں گے، وہ علم لے لو تاکہ پھر ہم اگلی نسل کو وہ منتقل کر سکیں۔ علماء کے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا، ان کو سمجھاؤ۔ بعد میں جب دیکھا کہ اب لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے کیونکہ ان کے پاس علم تھا، تب انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ تو شروع میں کہا کیا ضرورت ہے، کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، نہیں ضرورت پڑنے والی تمہاری۔ بعد میں کیا کہا، یہ مجھ سے زیادہ، لیکن اب وہ اتنا دور واپس نہیں آ سکتا۔ وہی لوگ جو آپ سے کریں کیا پاگل ہے، کیوں جاتا درس میں، کچھ اچھا کام کر، کما، پیکج بڑھا، وہ اسکل کا دیکھ، وہ فلاں کورس چل رہا اس میں جا، کہاں جاتا، عقیدہ بس ہو گیا عقیدہ تیرا، فقہ کے درس، عقیدے کے درس، سیرت کے درس، فلاں درس، تفسیر کا درس، کیا لگائیں، جا کچھ تو بھی، ہاں کچھ اسکل سیکھ۔ بعد میں وہی کہے گا نہیں، آخرت میں جانے کے بعد تو واقعی احساس ہوگا کاش کہ میں یہ سیکھتا، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا، کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس کا نامہ اعمال میں سب کی ہدایت، عمل اور اس کے دینداری کا ثواب آیا، اور یہ اوپر کے درجے میں جنت میں گیا، اور میرے پیکج کے حساب سے میں وہاں ہوں۔ تو دین کا علم، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا علوم آپ حاصل نہ کریں، آپ دنیا میں بھی آگے رہیں، لیکن دین میں پیچھے رہ کے دنیا میں آگے کیا مطلب ہے؟ دین میں بھی آگے رہنا، دین کا علم حاصل کرنا۔ امام الدارمی نے روایت نقل کی ہے، تو یہ روایت بتاتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت سے پہلے محسوس کیا کہ اب وقت ہے، علماء موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اس وقت کے علماء صحابہ، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ فلسفی کا علم حاصل نہیں کیا، کون سا علم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث والا علم۔ تو معلوم ہے کہ علم کی اصل کیا ہے؟ نصوص، قرآن، سنت، یہ اصل علم ہے۔ دینی مجالس میں بیٹھ کے آدمی سیکھے، تو یہ چوتھی چیز ہے۔ 5، علم کہاں سے آتا؟ ہوا سے نہیں، علم علماء سے ملتا ہے، جیسا آپ نے دیکھا، علماء کی ماتحتی، علماء سے جڑے رہنا، علماء کا احترام کرنا، اور علماء سے پوچھتے رہنا، سیکھتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، نوجوان کی کامیابی کے لیے بنیاد ہے۔ بعض اوقات کتابوں سے علم آ جاتا، زندگی میں ادب نہیں آتا۔ علم والا بدتمیز نہیں بننا کبھی بھی، کیونکہ ادب کے لیے اسوہ چاہیے ہوتا ہے۔
جب آدمی دیکھتا ہے سیکھتا ہے، علماء کی صحبت میں رہتا ہے، علماء آپس میں کیسا رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں ادب آتا ہے۔ بلکہ سلف علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ڈسپلن، اخلاق۔ ورنہ آپ دیکھیں بعض اوقات چیپٹر 2 ورس 3 معلوم ہوتا ہے آدمی کو، لیکن اخلاق نہیں ہوتے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی آدمی میں، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے، گھمنڈ آ جاتا آدمی میں معلومات کا۔ معلومات علم نہیں ہے، علم ڈیٹا نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ علم کا مطلب ڈیٹا نہیں، DATA۔ بغیر خشیت کے علم نہیں۔ علم وہ ہے جو دل میں خشیت، ادب، تعظیم پیدا کرے۔ خالی معلومات کمپیوٹر میں بھی رہتی۔ واقعی علم وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں خشیت پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرے، ڈسپلن پیدا کرے، ادب پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے، اللہ کے بندوں میں وہی لوگ خشیت رکھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کئی علماء نے بات کہی ہے کہ علم کے ساتھ اگر خشیت جمع نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے۔ جو علم انسان کے اندر اللہ کا خوف ہی پیدا نہ کرے، اللہ کی عظمت اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس پیدا نہ کرے، علم ہے وہ۔ جو علم انسان کو اپنے بڑا ہونے کا احساس دلائے، وہ کبھی اللہ والا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو ہیں جو زمین میں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، ہمبل ہو کے چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں۔ ڈیٹا گھمنڈ پیدا کرتا ہے، علم تواضع پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ علم یہ نہیں کہ آدمی لوگوں کے سامنے علم کا اظہار کرے، علم ایک رسپانسبلٹی ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، آپ حدیث سن چکے ہیں، علم پہ کتنا عمل کیا۔ علم ایک ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے ہاں شرف ہے، بندوں کے ہاں اپنا شرف جتانے کی چیز نہیں۔ میری معلومات بہت زیادہ ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، نہیں۔ بلکہ سلف ڈرتے تھے۔ سلف کے ہاں ادب یہ تھا، 10 عالم اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک سے پوچھا جائے تو سب ہوتا یہ جواب دیں گے، ہوتا نہیں وہ جواب دیں گے۔ ہوتے 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 کیا ہوتا تھا، جس سے پہلے پوچھا گیا تھا آپ ہی بتا دو۔ ہر انسان کریڈٹ لینے کو ڈرتا تھا۔ آج آپ چپ بیٹھو، میں بولتا ہوں۔ اچھا، عالم صاحب کے سامنے نوجوان بیٹھا ہو، کوئی بولا بالا بھٹک کے آ گیا پوچھنے کے لیے، عالم صاحب ایک سوال ہے، میرے کو بتاؤ کیا ہے۔ عالم کو بولنے کا موقع، یہ ادب نہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ معلومات اصل نہیں ہے، اصل چیز اس معلومات سے جڑے ہوئے اخلاق ہیں۔ اگر اخلاق نہ آئے اور محض معلومات جمع ہو جائے تو یہ بس ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ ادب ہونا ضروری ہے، علم کے آداب ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر۔ اخلاق العلماء کتاب لکھی ہے علماء نے، علماء کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، علم والوں کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ علماء کی ماتحتی ضروری ہے، علماء کی قربت اور صحبت ضروری ہے۔ علماء کی صحبت میں رہ کے آدمی سیکھتا ہے کیسے بولتے ہیں، کیسے چپ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے امام مالک کے پاس آدمی آیا، پوچھا یہ بتائیے رحمان عرش پر مستوی ہوا کیسے؟ مالک نے سر جھکا لیا، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کے جو جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، وہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک اصولی قاعدہ بن گیا۔ وہ جملہ یاد رکھا علماء نے، اور نسل در نسل وہ اتنی صدیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، یہ جملہ یاد رہے گا امت میں، اتنے 100 سالوں تک یاد ہے امت کو کہ یہ علم ہے، کہ وہ اس سوال پر وہ ان کو ایسا لگا کیسا پوچھ لیا اس نے چیز۔
ایسی فٹاک سے جواب نہیں دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا, کہا بتائیے سب سے بہترین جگہ کون سی اور سب سے بدترین جگہ کون سی. آپ نے فوراً جواب نہیں دیا. آپ نے کیا کہا؟ میں جواب نہیں دوں گا جب تک کہ جبریل سے نہیں پوچھتا. لا ادری حتی اسأل جبریل, میں نہیں جانتا, ہاں جب تک کہ میں جبریل سے پوچھتا نہیں بتا نہیں سکتا. جبریل آئے, بتایا سب سے بہترین جگہ مساجد, سب سے بدترین جگہ بازار. آپ نے پھر جواب دیا. یہ ادب ہے علم کا. یہ کیسے سیکھنے ملتا ہے؟ جب آدمی علماء کے ساتھ بیٹھتا, خالی ڈیٹا چیٹ جی پی ٹی گوگل اور یہ وہ سب کرتا بیٹھے گا, اس کو ادب نہیں آئے گا, معلومات آئے گی اس کو. حکمت معلومات کے صحیح استعمال کا نام ہے. آدمی کو بعض اوقات معلومات مل جاتی ہے لیکن وزڈم حکمت نہیں مل پاتی ہے. حکمت یہ ہے کہ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے. کب بولنا, کب چپ رہنا, کب آگے بڑھنا, کب پیچھے ہٹنا, کیا کیسا بولنا. بعض اوقات عالم کے پاس آدمی آتا ہے, سوال پوچھتا ہے, عالم اس کو کوئی دلیل بتاتا ہے, دوسری نہیں بتاتا ہے کیونکہ اس کے مناسب نہیں ہے. یہ بیٹھا ہوا رہتا ہے چیٹ جی پی ٹی, وہ بھی بتاؤ نا ان کو ذرا. عالم کو لقمہ دیتا ہے. عالم ہوتا مجھ کو معلوم ہے کیا بولنا ہے, اس کو کیا نہیں بولنا ہے. عالم بھولا ہوا نہیں ہے, اس کو معلوم رہتا ہے. لیکن عالم کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ دلیل مناسب نہیں, اس کے لیے یہ دلیل مناسب. 50 دلیل ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پائے گا, اس میں اور شبہات بڑھیں گے. اس کی بجائے اس کو یہ جواب دو تاکہ اس کے اتنا کنٹین رہے اس کا ذہن, کیونکہ اس کے سامنے یہ پیش کریں گے تو وہ یہ چھوڑ کے دوسرا پوچھے گا اس کا مطلب کیا ہے. وہ عالم کو معلوم ہوتا ہے لیکن ظالم کو معلوم نہیں ہوتا ہے. خالی معلومات اصل نہیں, یاد رکھیے اس کو. موجودہ دور میں جو ایک فتنہ پیدا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس معلومات زیادہ ہونا چاہیے, چاہے آپ کو معلومات کا استعمال نہ آتا ہو. انسان کے پاس پیسہ ہو اور اس کو استعمال اس کا معلوم نہ ہو تو نقصان کرے گا آدمی, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. وہی تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس معلومات ہو لیکن اس معلومات کی صحیح تطبیق اس کے پاس نہ ہو. اس کو کیسے اپلائی کیا جائے, اس کا کیسے استعمال کیا جائے, اس کو معلوم نہیں ہے. یہ جو ادب ہے یہ علماء کی صحبت سے ملتا ہے, اہل علم کے ساتھ میں رہنے سے معلوم پڑتا ہے. ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 131 ہجری کی وفات ان کی, آج سے یعنی تقریباً 1300 سال سے زیادہ پرانے ہیں یہ. کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ, کہ کسی نوجوان یا کوئی عجمی اسلام میں داخل ہوا, اس کی سعادت یہ ہے, اس کے لیے کامیابی یہ ہے, کامیابی کی شروعات اس کی یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اہل سنت کے عالم سے اس کو جوڑ دیتا ہے. عالموں سے, علماء سے جڑنا یہ سعادت ہے. علماء سے محرومی یہ بگاڑ کی شروعات ہے. تو کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا ابھی تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, عالم کی کیا ضرورت ہے, بٹن دباؤ جواب پاؤ, بٹن دباؤ جواب غلط پاؤ جہنم میں جاؤ. یاد رکھیے اس کو. اب جو لوگ چیٹ جی پی ٹی جانتے ہیں, اے آئی وغیرہ, ان کو معلوم ہوگا وہ ہیلوسینیٹ بھی کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیلوسینیٹ کرتا ہو یعنی کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو غلط جواب دیتا ہو, ایک دم پکا جواب دے گا وہ, بلکہ کبھی کبھی تو آپ کے مشورے بھی مان لیتا. بالکل صحیح کہا آپ نے, بولتا ہو آپ غلط بول رہے ہو اس کو پھر بھی مانتا ہو آپ کی بولتے. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ کتنا ڈپینڈ رہیں گے. عالم کا کوئی بدل نہیں ہے, کتاب عالم کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. کتاب کی اپنی اہمیت ہے لیکن اللہ نے خالی کتاب بھیجا ہے, نبی بھی بھیجا, نبی اور رسول بھیجے. زیادہ کتابیں ہیں کہ نبی ہیں؟ سوچیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا, ایک کے بعد ایک اللہ نے رسول بھیجے. کتابیں منتخب ہیں لیکن رسول بہت ہیں, کیونکہ کتاب پڑھانے والوں کی ضرورت زیادہ رہتی ہے. اسکول میں کیا کرتے آپ, کاہے کو اتنا فیس دینے کا, کتابیں کتنے میں آ رہی ہیں, 1000 میں پورا سیٹ آ جا رہا. گھر پہ پڑھ بیٹا, چنو گڈو منو پڑھ. اسکول کیوں جاتا تو, ٹیچر کی کیا ضرورت ہے, پڑھ. کرتے ایسا, پڑھنا تو آ گیا اس کو,
پہلی دوسری تیسری گیا، اس کے بعد چھوڑا کے گھر میں بٹھا دیے، تو تیرے حساب سے پڑھتا رہے، پڑھنا آ گیا تجھ کو. کرتے ایسا نہیں. ٹیچر چاہیے، بلکہ مصیبت کیا ہے، ٹیچر چاہیے اور ایکسٹرا کلاس کا بھی ٹیچر چاہیے. آپ کا بچہ میتھس میں کمزور ہے، آپ کا بچہ مراٹھی میں کمزور ہے، مراٹھی بھی سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے، پڑھاؤ اس کو، ایکسٹرا کلاس اس کو لگاتے آپ. ٹیچر، یہ بھی ٹیچر اسکول کا اور باہر بھی ٹیچر ہے اس کے لیے. ہم ٹیچر کی اہمیت کو دنیا میں جانتے ہیں اور دین میں نہیں. جو دنیا کے سفر میں ہمارے لیے ضروری ہے، آخرت کے سفر کے لیے ضروری نہیں، اس میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. علماء کا احترام، کبھی بھی علماء کی شان میں بدتمیزی نہیں کرنا کہ کیا کام کی، ان کو انگلش نہیں آتی. انگلش نہیں آتی، تجھ کو عربی آتی؟ سوچیے، مطلب تجھ کو شیکسپیئر چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں چاہیے تجھ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آتی، اس سے زیادہ بڑا شرف کیا ہے بھئی؟ آج انگلش چل رہی، پرانے زمانے میں دوسری زبانیں چلتی تھی. ٹھیک ہے، عالم کو انگلش بھی آئے، اچھی بات ہے، اور بھی زبانیں جہاں رہتا وہاں کی زبان ہے، لیکن سب سے پہلی ضرورت کیا ہے ہماری؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھنا. انگلش سے کیا ہوتا؟ پبلک کی بات سمجھتی ہے، انٹرنیشنل لینگویج آتی ہے ہم کو، بہت اچھی بات ہے. لوگوں کی بات سمجھیں گی نا، کہیں بھی جاؤ لوگوں کی بات سمجھ میں آئیں گی. اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سمجھ میں آئیں گی تو کامیابی ناکامی کا مدارس پر ہے. لہٰذا کبھی بھی عالم کی، یعنی آپ یہ نہ کریں عالم کچھ بھی نہیں رہتے ہیں، نہیں، عالم کا احترام ہونا چاہیے. جو قوم علماء کا احترام نہیں کرتی ہے وہ ذلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو خاص شرف بخشا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو اونچا کرتا ہے، اور علم والوں کے لیے تو اور بھی اونچے درجات ہیں. تو ایمان والوں میں علماء نہیں آتے کیا؟ علماء تو آتے ہیں، پھر ایمان والوں سے کاٹ کے ان کو بیان کیا. ایمان والے تو ہیں ہی ہیں، ان سے اوپر اور علم والے، ان کے لیے اسپیشل درجات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ ایمان والے ہمیشہ اپنے دین کی معرفت کے لیے علماء پر منحصر ہوتا ہے ان کا معاملہ، ان کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہمیشہ علماء عوام کی نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں. ان کو بتایا کون کرنے کے لیے؟ علماء. تو ان کا ثواب تو ان کو ملتا، لیکن بتانے والے کو نہیں ملتا. تو علماء ہمیشہ عوام کے ثواب میں شریک رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اوپر ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نیکیوں کے اعتبار سے مراتب ہیں. اور پھر معرفت اللہ کی علم کی بنیاد پر ان کے پاس اور زیادہ ہوتی ہے. زیادہ قرآن کی آیات کو، حدیث کو جانتے ہیں، اللہ کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، اللہ کی مرضیات کو جانتے ہیں. معرفت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ اونچے رہتے ہیں، اور قوم کی رہنمائی کر کے ان کی نیکیوں میں شریک ہوتے ہیں. علماء کا کبھی بھی ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے ان کی عزت رکھنا چاہیے، بھلے وہ آپ سے اسکل میں کم، لیکن ان کے پاس دین ہے. بس جس سینے میں قرآن کا علم ہے، جس سینے میں سنت کا علم ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی اٹھا نہیں لے گا کہ سینوں سے لوگوں کے چھین لے، بندوں سے علم کو ہی چھین لیا، اچانک سب بھول گئے، ایسا نہیں ہوگا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. یعنی ایک ایک کر کے علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور علم ختم. ابن عباس کی جو فکر تھی اس کو یاد رکھیے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ عالم کوئی باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. اور فرمایا فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور ان سے سوال پوچھیں گے تو بغیر علم کے ہی جواب دینا شروع کریں گے. ہیلو فرینڈ، گائز اور سب کر کے لوگوں کو غلط جوابات دیں گے. آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں کے لائک زیادہ ہیں، فلاں کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اور اس کی بات سن رہا ہے. اور علماء مسجد میں درس دے رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں، اور اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں، اس میں نہیں جائے گا. کون جائے اتنا، میں بیٹھ کے سن لیتا ہوں یہ. اور کس کو سن رہا ہے؟ اعتبار نہیں، کچھ معلوم نہیں، یا تو غیر معتبر ہے یا مجہول ہے، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں، وہ شوقین ہے. یاد رکھیے
شہرت اور لیاقت دو الگ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو بہت شہرت مل جائے لیکن وہ لائق نہ ہو، بلکہ اس کو لائکس بھی مل جائیں لیکن پھر بھی وہ لائق نہ ہو. لائق کون ہوگا؟ علماء بتائیں گے. آج ایک بڑا فتنہ ہے، کوئی بھی بچہ شوقین ہو جاتا ہو، کیمرہ سیٹ کر دیا، اسٹوڈیو بنا لیا اپنا، اور بیٹھ کے 3 پوائنٹ لائٹنگ کر کے بیٹھ گیا برابر سب چیزیں، اور پھر لوگوں کو تفسیر بھی کرنا شروع کر دیا. خواتین سعودی عرب میں گئے، وہاں کی کوئی کلاسز ہے، اس میں چھوٹا سا کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ٹینی ٹائنی، اور اس کے بعد میں آ کے یا مفسرہ بن گئی. سورہ بقرہ سے لے کے اخیر تک تفسیر شروع کر دی ہے. نہ قرآن ڈھنگ سے پڑھنا آتا ہے. دیکھیے جو لائق ہو اور جس کو علماء نے اجازت دی ہو اچھی بات ہے، لیکن اپنے طور پر جب کہ آتا نہ ہو اور لوگ روک رہے ہیں پھر بھی رکنے کو تیار نہیں، اور پھر خالی ایک ہی چیز اس کو یاد ہے، بلغوا عنی ولو آیا. تو ایک آیت پہنچانا، پورا قرآن کیوں پہنچا رہی اللہ کی بندی؟ آتا کہ پورا قرآن پڑھنے تک نہیں آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مردوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور دین کی دعوت میں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر بولے گا تو چلے گا ایسا؟ کوئی آدمی آپ گئے کسی کے پاس اور جا کے پتہ چلا اس کے پاس ڈگری نہیں ہے کچھ، اس کو اجازت بھی نہیں کسی کی، بولے علاج کرنے کو، لوگوں کا بھلا چاہنے کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ انجیکشن ہی دیتا نا ڈاکٹر، اور کیا دیتا؟ آؤ ادھر آؤ، تو دور بھاگے گا، جائے گا اس کے پاس؟ نہیں جائے گا. پلٹو بولے تو پلٹے گا وہ نہیں، میں نہیں، لڑنے جھگڑنے پہ آ جائے گا. کیوں؟ ڈاکٹر نہیں علاج کر رہا ہے. بولے ار فیس نہیں لیتا میں. فیس نہیں لیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے تو جو انجیکشن دے گا ہو سکتا ہے اس سے بڑی فیس مجھ کو آئی سی یو میں دینی پڑے. دنیا کے میدان میں ڈاکٹر کا معاملہ ہو، انجینئر کا معاملہ ہو، کوئی بھی اور معاملہ ہو، اس میں ایکسپرٹ آدمی دیکھتا ہے اور آتھورائز دیکھتا ہے. یہاں تک کہ گھی، تیل اور شکر کے لیے بھی سب آتھورائز چاہیے اس کو، شہد آتھورائز چاہیے ایک دم اس کو. اور دین کیسا چاہیے؟ آتھورائز نہیں چاہیے، آتھینٹسٹی اس کی نہیں چاہیے. وہ سب کے کھلونا بن گیا، جو چاہے اس کو کرے. ہمیشہ سے سلف میں بات رہی، معتبر کو بتاتا ہے، معتبر سے بتاتا ہے دیکھو ان سے لو، یہ چلتا ہے سلسلہ ہمیشہ. ٹھیک ہے انفرادی طور پر اکا دکا بات کوئی آدمی بتا دے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مستقل آدمی مدرس، معلم اور مفسر اور شارح بن کر بیٹھ جائے اور فقیہ بن جائے. میری رائے میں شیخ البانی کی رائے یہ ہے، شیخ بن باز کی ہے، شیخ عثیمین ایسا بولتے ہیں، اور میرا یہ سٹینڈ ہے. آپ مطلب کہاں ان کے بیچ میں چنو گڈو منو کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہو، آپ کو اپنا اوپینین بھی سمجھتا نہیں. ایسے لوگ کھڑے ہو کر امت کا فائدہ کم کرتے، نقصان زیادہ کرتے ہیں. دعوت کا شوق اچھی چیز ہے، علاج کا شوق بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے صلاحیت ضروری ہے. آپ اپنے بچے کو کسی ایسے آدمی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے جو ٹھیک ٹھاک پڑھانے والا نہیں ہے. آپ دین کے معاملے میں لاپرواہ ہوں. اس لیے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر اور کئی ایسے اغلاط پڑھا دیتے ہیں، غلط باتیں پڑھا دیتے ہیں، اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. معتبر لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں. تو یہاں کیا فرمایا؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم. ان سے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے غلط فتویٰ دے کر، غلط جواب کی بنیاد پر. ان کا اپنا سٹینڈ بھی غلط ہوگا اور وہ اس کو پھیلا دیں گے لوگوں میں. جاہل اگر چپ رہے تو دنیا عافیت میں رہتی ہے. جاہل جب بولتا ہے، کوئی نہ کوئی جاہل ہوتا ہے جس کو وہ بات پسند آتی. آپ دیکھیے بعض اوقات اوٹ پٹانگ ویڈیو ہوتا ہے، ایک دم غلط فضول بات ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے لائکس کتنے ہیں. آپ کے بھی نہیں ہوں گے اتنے. کہ غلط بات کے چاہنے والے آپ کو ملیں گے، ایک دم گھٹیا قسم کی بات کرنے والا آدمی ہوگا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیے بہت سارے ویڈیو ایسے ہیں ایک دم فضول قسم کے ہیں،
لیکن آپ سوچیں گے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کو بھی اتنے لائکس نہیں ملے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سمجھدار کم ہیں، بیوقوف زیادہ ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو اپنے لیے قاعدہ بنا لے کہ زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے لگے تو اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. میجارٹی، بہت بڑی تعداد کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتے ہوں، بلکہ اکثر غلطی نکلتا ہے اس سے. اسی لیے آپ دیکھیں نیک لوگوں کے لائکس کم ہیں، فلم سٹار، سپورٹس مین اور بے حیا قسم کے لوگ ہیں، ان کے لائکس اور ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں. کیا کریں گے آپ؟ وہ سب سے مہان ہیں؟ اچھے لوگ ہیں وہ؟ نہیں، کیونکہ لوگوں کی پسند ہی عجیب ہے. تو آپ اس بنیاد پر طے کریں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون معتبر ہے کون غیر معتبر ہے. نہیں، یہ پیمانہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے اور ان کی جگہ پر ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، اور بغیر علم کے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ہمیشہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، ہمیشہ ایسے لوگوں سے جوڑے رکھیں جو دین کا گہرا علم رکھتے ہیں، اور پھر علماء آپ کو بتائیں گے کہ ان سے علم لینا چاہیے. آدمی بولتا ہے نا کیسے معلوم ہوگا کس سے علم لینا نہیں؟ علماء بتائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا کون لائق ہے. بھائی کلاس میں سارے اسٹوڈنٹ مل کے طے کرتے کون پاس کون فیل، کون طے کرتا ہے اسے؟ ہاں نہیں، اس کو پاس ہونا چاہیے، بہت اچھا بچہ ہے. ایسا ہوتا ٹیچر طے کرتا کون لائق ہے کون نہیں ہے، اس کو معلوم ہے. تو اسی طرح سے علماء دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہمارے بعد کون کام کرے گا، کون لائق ہے، کون رہنمائی کرتا ہے، کون اس لائق ہے کہ لوگ اس سے دین کا علم لیں. یہ طریقہ ہمیشہ سے ہر چیز میں رہتا ہے، دین میں بھی یہی طریقہ ہے، اس کو یاد رکھیے. باقی چھوٹے موٹے معاملات جو دین کے متفق علیہ ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں، جھوٹ نہیں، اس طرح کی چیزیں بتانے کے لیے بہت ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنے طور پر لوگوں میں یہ بات کر سکتا ہے. لیکن آؤ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے، یا فلاں مسائل دیکھیں گے، یا فلاں چیز کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، نہیں. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، گہرے علم کی ضرورت ہے. موٹی موٹی باتیں بتانے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت اور ڈگری کی ضرورت نہیں. یہ فرق یاد رکھیے. ایک دم بند بھی نہیں کرے، گلا گھونٹ نہیں دے رہے آپ لوگوں کا، لیکن یہ کہ کون سی بات بتا، اب یہ بھی تو علماء سے پوچھنا پڑے گا نا کہ میرا دائرہ کتنا ہے. کیوں بھائی دانت کا ڈاکٹر دانت کا ہوتا ہے، آپ کا بولے دانت ہو گیا، ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ بھی دکھ رہا تھوڑا کرتے آپ اس کے پاس، وہ کیا کرتا، میں دانت کا ہوں ہاتھ کا نہیں کرتا وہ علاج، کیونکہ اس کا دائرہ ختم. دانت کا دائرہ اس کا ہے، ہاتھ کے لیے وہ آپ کو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا یا نیورو سرجن کے پاس اپنا اپنا معاملہ ہے. آنکھ آپ کی چشمے کا نمبر لے لیے، کان کا بھی لیتے نمبر آپ، سننے بھی تھوڑا نہیں آ رہا، ذرا یہ بھی تو کوئی ڈسٹینس کہاں، اتنا تو ہے نا، جڑا ہوا یہ دونوں. نہیں کرتے آپ ایسا، ان کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہے. یاد رکھیے اس بات کو. دنیا میں وہ دائرہ یاد رکھتے ہیں، دین میں کوئی دائرہ یاد نہیں رکھتا ہے. دین میں جو چاہے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کو جتنا دائرہ دیا علماء نے، اس میں آپ تجوید کے ٹیچر، آپ تجویدی پڑھاؤ، تفسیر نہیں. اور مدارس میں بھی آپ دیکھیے علماء ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ایسا کی، جس کو قرآن سیکھنا ہو فلاں ابی بن کعب کے پاس جاؤ، جس کو فرائض سیکھنا ہے معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، جس کو فلاں چیز ہے وہ اس کے پاس جاؤ. آپ نے اپنی زندگی میں کیا. تو یاد رکھیے اس کو. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، علماء سے جڑے رہنا. نمبر 6، عبادات کا اہتمام. عبادات کا اہتمام. اچھا نوجوان وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی بندگی اس کی زندگی میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے سائے میں جگا دے گا. بعض روایت میں ہیں کہ عرش کے سائے میں جگا دے گا، ایسے دن میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا. جس کو اللہ سایہ دے اسی کو سایہ ملے گا. کون لوگ ہیں یہ؟ الامام العادل، ایسا مسلمانوں کا حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہو. وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی
اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کیا ہو، بہت مشکل ہے۔ ایک تو فجر میں آنکھ کھلتی نہیں جوان لوگوں کی، اور اس میں پہلے ہی نہیں کھلتی تھی، اب تو رات میں دیر تک 2 سے 3 بجے تک کے وہ سارا موبائل فون میں لگا رہتا، کہاں سے کھلے گی؟ نوجوان اپنے رب کی عبادت میں اس کی جوانی پروان چڑھی، نمازوں کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، روزے ان کا اہتمام، اور اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان کا اہتمام۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہو، میں آزاد نہیں ہوں، میں منمانی نہیں کر سکتا، میرا ایک مالک ہے اور میں اس کے آگے جھکتا ہوں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اس کی زندگی میں ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں معلق ہو، اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد سے نکلتا ہے نماز پڑھ کے، پھر دل رہتا اب اگلی نماز کو جانا ہے، اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 شخص جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اس محبت پر ان کا ملاپ ہوتا ہو، اسی محبت پر وہ بچھڑتے ہوں، ملے تو اللہ کی محبت پر اور جدا ہوئے تو اللہ کی محبت پر۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جس کو ایک بڑے گھر کی خوبصورت عورت، اچھے خاندان کی خوبصورت عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، ناجائز تعلق قائم کرنے کی دعوت دے، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر موقع چھوڑ دے، بلکہ صاف صریح انکار کرے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص بھی کہ جو ایسا چھپا کے صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یہ انہیں مبالغہ ہے بیان کرنے میں، بہت چھپا ہے، ایسا چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے، الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور پھر کون؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اکیلے میں اس کو اللہ یاد آئے کہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میں نے کتنا حکم توڑا اس کا، ندامت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اگر پکڑ لے تو کیا ہوگا، یا پھر شوق کی وجہ سے کہ کب اللہ سے ملاقات ہوگی، کب اللہ کا دیدار ہوگا، کتنے احسانات اللہ کے ہیں، کتنا اچھا اللہ ہے، کتنے احسانات اللہ نے مجھ پر کیے، دین دیا اللہ نے مجھ کو، اور کتنی عافیت دی، جسم دیا، صحت دی، سب کچھ دیا اللہ نے، اس اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ ساری دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں اس کے سامنے، بلکہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں بھی اللہ کا دیدار زیادہ جنتیوں کو اپنی طرف راغب کرے گا۔ تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے خوف میں، اپنے گناہوں پر ندامت سے رونے لگے۔ یہ جو لمحات ہیں یہ میسر نہ ہو انسان کو تو اس کی زندگی ریگستان ہے، اس کی تنہائیاں اگر اللہ کے ساتھ تعلق سے معمور نہ ہوں، بلکہ دنیا بھر کی خرافات دیکھنے میں موبائل فون ہی کے ساتھ وہ مشغول رہتا ہو، اپنے رب کے ساتھ مشغول ہونے کی بجائے وہ اس ڈیوائس کے ساتھ ہی ہر وقت مشغول رہتا ہو، بتائیے وہ زندگی میں کتنا کچھ کھو رہا ہے، اور اس کا اثر اس کے دل پر کتنا خراب ہو رہا اس کو نہیں معلوم ہے، اس کے ذہن پر اس کا کتنا برا اثر ہو رہا اس کو نہیں معلوم ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے یہ۔ تو عبادات کا اہتمام، یہ دیکھیے ساری چیزیں کیسی ہیں، اس میں اخلاص کی شان ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی زنا سے بچ رہا ہے، چھپا کے دے رہا ہے،
تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی بنیاد پر محبت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کے شوق سے اس کا دل مساجد سے جڑا ہوا ہے، عبادت اللہ کی۔ اور وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ نمبر 7، والدین کا احترام، ماں باپ۔ ماں باپ پسند نہیں آتے، بچپن میں سب سے زیادہ پسند ماں باپ رہتے، بعد میں سب سے زیادہ ناپسند ماں باپ رہتے۔ بچپن میں کچھ بھی ہوا، گرا تو اماں ابا، دوڑ کے آیا تو اماں ابا، کچھ بھی اچھا کام کیا کودا تو اماں ابا۔ بعد میں وہ آواز دیں تو بھی جواب نہیں، وہ بات کریں تو موبائل فون میں بزی، وہ ڈانٹیں تو جھڑک کے جواب میں کیا ہے۔ بعد میں ایسا ہو جاتا کہ سب سے زیادہ ناپسند ہو، پھر دوست زیادہ پسند رہتا ان کے مقابلے میں۔ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ماں باپ اچھے نہیں لگتے۔ سب سے خراب یہ لوگ ہیں، سب سے کم ٹائم ان کو دیتا، بچپن میں ہر وقت لپک کے ان کی طرف آتا ہے، بعد میں ان سے دور بھاگتا ہے، وہ بلائیں تو بھی جاتا نہیں۔ ماں باپ کا احترام، اچھا نوجوان، اللہ کے بعد اگر بندوں پر کسی کا حق ہے ماں باپ کا ہے۔ آپ پوچھیں گے رسول کا حق؟ رسول کا حق اللہ کے حق کے ضمن ہی میں آ جاتا ہے، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول کا۔ لیکن اللہ کے حق کے بعد اللہ نے اپنے بعد کس کا ذکر کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیری زندگی میں اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے تو اور زیادہ ستاتے وہ لوگ، نہ بھی ستائیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے کھانسنے کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بار بار دواؤں کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بڑبڑانے کی تکلیف ہوتی ہے، ان کی باتیں سننا بہت ناگوار گزرتا ہے، ان کی اصلاح نصیحت بھی بہت بوجھ بن جاتی ہے، بار بار ٹوکتے رہتے ہیں، ایسا مت کر، یہ کر، وہ مت کر۔ ان کا پھر بہت بوڑھے ہو جائیں، ان کا پیشہ پاخانہ، ان کا قے کرنا، ان کو سہارا دے کے ٹوائلٹ لے جانا بہت بوجھ بن جاتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف تک مت بولنا ان کو، گالی دینا ماں باپ کو، ان کی بے عزتی کرنا، تم نے کیا کیے، میرا کیا دیے بتاؤ، پورا پیسہ واپس لوٹانے کے لیے تیار ہوں، جتنا بھی ہوگا بتاؤ، بار بار احسان مت جتاؤ، بیٹا ہم پال پوس کے تجھ کو بڑا کیے، تو آج ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، بتاؤ کتنا خرچہ ہو گیا تمہارا۔ ماں باپ کو خرچہ پوچھے گا، راتوں کی نیند انہوں نے تیرے لیے خراب کی، اس کا تیرے پاس ہے کچھ اکاؤنٹ میں پیسہ، کتنا ڈالے گا بتا؟ تو بیمار تھا، تیرے لیے ماں رات بھر جاگتی تھی، اور باری باری ماں کو نیند لگے تو باپ اٹھا کے آنگن میں ٹہلتا تھا تجھ کو لے کے، اس کا خرچہ کتنا دے گا؟ اور ماں تو جوان ہوا، کالج جانے والا ہے، خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئی تھی کہ میرا بچہ کچھ بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، تیری جینز پینٹ دھوتی تھی تو زمین پر گھسٹ کے آتا تھا کچرا، معلوم نہیں دنیا بھر کی گندگی کیا کیا لگی ہوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے وہ دھوتی تھی اس کو، اور میل نکلتا نہیں تھا تو بولتا تھا تھوڑا اچھے سے صاف ہونا چاہیے، وہ اور محنت کر کے صاف کرتی تھی۔ اور میرا بچہ کچھ بنے گا، کل کو میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، یہ سوچ کے تیرا باپ جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں اس کو 10 بار سلواتا تھا، یہ سوچ کر کے دیکھیں گے ایک مرتبہ اور سی لیں گے، اتنا پیسہ اور بچ جائے گا، اور اوور ٹائم کرتا تھا، اور جی چاہتا تھا کہ باس بہت بدتمیز ہے، چھوڑ کے نکل جاؤں، جاب چھوڑ دوں گا، بہت بے عزتی کرتا ہے، لیکن پھر سوچتا تھا کہ میں جاب چھوڑ دوں گا تو بچوں کو کیسے سنبھالوں گا، اور بچے کا فیوچر ہے، نیا جاب ایسا ملے گا نہیں، چلو کسی طرح سے بے عزتی برداشت کر لیتے ہیں،
وہ سالوں سال تیری خاطر بے عزتی برداشت کیا، وہیں جاب پہ چمٹا رہا، ٹکا رہا، فضیحت برداشت کرتا رہا، اس کا خرچہ کتنا دے گا؟ اب بوڑھا ہو گیا، اب تو بچپن میں پیشاب گود میں کر دیتا تھا، کبھی اٹھا کے پھینکا نہیں تجھ کو، تو کیا کر دیتا تھا، کبھی تجھ کو پلنگ سے ڈھکیلا نہیں نیچے، کبھی گالی نہیں دی تجھ کو، نہ ماں نے دی نہ باپ نے دی، رات میں کبھی بھی اٹھ کے رونا شروع کر دیتا تھا اچانک، تھکا ہوا باپ ہے، ماں رات دن بھر کی تھکی ہوئی ہے، پھر بھی کبھی تجھ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، تجھ کو 1 کروڑ سے دوسری کروڑ پہ اٹھا دیتے تھے، تھپ تھپا دیتے تھے، اور آج اگر ان کی رات میں وہ جاگ جاتے ہیں اور کھانسنا شروع کرتے ہیں اور تیری نیند خراب ہوتی ہے تو ڈانٹتا ان کو؟ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کو اف تک مت کہنا اور جھڑکنا مت، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کریں تو اکرام کی بات کرنا، عزت سے بات کرنا، ان کا احترام کرتے ہوئے بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے رحمت کے بازوؤں کو تواضع کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رکھنا، ان کے لیے پروٹیکٹر کی طرح رہنا، لیکن نرمی کے ساتھ دبا مت دینا ان کو۔ پرندہ کیسے اپنے بچوں کو، چوزوں کو سنبھالتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسا نہیں دبا دیتا ہے کہ وہ گھٹن سے مر جائے۔ واخفض لهما جناح الذل، ان کے سامنے گھمنڈ نہیں کرنا، اترانا نہیں۔ تو جم جاتا ہے معلوم ہے، وہ بوڑھا ہے باپ معلوم ہے، اس کے سامنے گھمنڈ مت کر، اس کے سامنے اپنی طاقت مت دکھا، اس کے ساتھ نرم بن۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ اپنے تواضع کے بازوں کو جھکائے رکھ ان کے لیے، بی ہمبل۔ وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اپنی حد تک جو کر سکتا تھا کر، لیکن مسئلہ ان کا صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی ہے، صرف تیرا معاملہ نہیں، اللہ والا بھی معاملہ ہے۔ اللہ سے بھی دعا کر رہا ہے، اللہ میں تو اتنا سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ جب تیرے پاس آئیں تو بھی ان پر رحم کرنا۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا، میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کر، ان کا مجھ پر احسان ہے، تو بھی ان پہ احسان کر، میں احسان نہیں چکا سکتا ان کا، میں ان کا احسان نہیں چکا سکتا، بدلہ بہت دور کی بات، میں ان کے ساتھ ویسا کر بھی نہیں سکتا جتنا کرنا چاہیے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مسلمان نوجوان کا۔ مغرب میں آپ دیکھیے، مغرب میں یہ نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ختم، وہ کرسمس کو ملنے آئے گا، نیو ایئر کو آئے گا، یا کوئی اور موقع ہوگا تب آئے گا ملنے، بوڑھا گھر میں رہیں گے وہ لوگ، یا اپنی زندگی جئیں گے، مرے جیے، بعض اوقات لاش مر کے پڑے رہتے ہیں، 2-3 کے بعد پاس پڑوسی والوں کو بدبو آتی تو معلوم پڑتا کہ مر گئے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں، فون تک کوئی کرتا نہیں ہے۔ یہ حال عام طور سے وہاں پر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اسلام ہے جو بوڑھے ماں باپ کو گھر کی زینت مانتا ہے، ان کا وجود ہمارے لیے خیر ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالی ہم لوگوں کو خیر دیتا ہے۔ جو سماج میں غریب یا سماج میں کمزور بوڑھے ایسا طبقہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں بوڑھے، کمزور، مسکین یہ سماج پر بوجھ نہیں ہوتے ہیں، یہ سماج کے لیے اللہ کی طرف سے مدد کا ذریعہ ہوتے ہیں، کہ وہ جب تل ملا کے دعا کرتے ہیں ان کی دعا ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جتنا تکلیف میں ہوتا ہے، جس حال میں ہوتا ہے، اس کی دعا میں ویسا کمال پیدا ہوتا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ان کی دعا لینا، خدمت کرنا، کبھی پاؤں دبا دیا، کبھی ان کے ساتھ، بلکہ بہت سارے ماں باپ کو جیسے کچھ کر مت، خالی تھوڑی دیر بیٹھ ہمارے پاس، جا مت، تو بیٹھا تو اچھا لگتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا۔ بعض اوقات اولاد کو ماں باپ کا پاسٹ بھی معلوم نہیں ہوتا، اتنا ٹائم نہیں اس کے پاس، بہت بزی ہے، کبھی بیٹھ کے ان کی بات سنتا نہیں، اب پھر لگایا واپس سے، بند کرو تمہارا، کچھ کام کی بات کر، ان کا سنو، اس کے پاس اس کی دل کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہے، سن بیٹھ کے،
اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے کسی کی بات سننا. کوئی سن نہیں رہا ہے، سب بول رہے ہیں. سننا بہت ضروری ہے. بیٹھو ماں باپ کے پاس، بولنے دو ان کو، سنو ان کی بات کو، ان کا دل ہلکا ہوتا ہے. کچھ چاہتے نہیں آپ سے وہ، کیونکہ تم سے لے کے وہ انجوائے بھی نہیں کر سکتے. ان کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں چلتا ان کو، ابھی کھانے میں بھی نہیں، پہننے میں بھی نہیں، کچھ انٹرسٹ ہی نہیں ان کو. گنتی کے دن ہے، تھوڑی تیری ہمدردی ان کو مل جائے بس ہے نا. اور کیا ہے، تیرا پیسہ جاتا اس میں؟ کچھ جاتا تیرا اس میں؟ تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تو؟ اتنا بزی ہو گیا تو؟ اور مرنے کے بعد روتا ہے. مرنے کے بعد پھر جب مرنے کے بعد وہ یاد آتے ہیں، آتے نہیں ہیں. پھر آدمی سوچتا ہے کہ کاش کہ وہ ہوتے ہیں. جب تک ہیں ان کی قدر کر. اچھا نوجوان وہ ہے جو ماں باپ کی قدر کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو، ان سے محبت کرتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، ان کی عزت کرتا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کی ضروریات ان کو فراہم کرتا ہو. یہ اگر زندگی میں ہے، یہ انسان کامیاب ہے، یہ نوجوان کامیاب ہے. تو والدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیے، میں سمجھتا وقت ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا ہی میں جلدی جلدی دے دیتا ہے، آخرت تک ٹالتا نہیں اس کو. دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا ہی میں جلدی جلدی دے دیتا ہے. یعجلہم اللہ فی الدنیا، البغی وعقوق الوالدین. بغی ظلم و زیادتی، اور بعض علماء نے کہا زناکاری. البغی ظلم و زیادتی، سرکشی، ٹرانسگریشن جس کو آپ کہیں. البغی وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اللہ اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے. پھر آدمی بیٹھ کے بولتا ہے مولوی صاحب معلوم نہیں، سب کوشش کرتا اور سب کچھ کرتا، لیکن کیوں نہیں ہو رہا، میرا سکسیس کیوں نہیں ہو رہا؟ کسی نے کچھ جادو وادو کیا ہے کیا؟ جادو نہیں کیا ہے، تیری اپنی نحوست ہے. تو نے کہیں نہ کہیں ماں باپ کا دل توڑا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہ، لیکن کبھی کبھی یہ بھی سبب ہوتا ہے. جا ماں باپ کو راضی کر، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت میں کہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کو رلا کے آیا ہوں. بہت بڑا کمال، دین کی خاطر ماں باپ کو رلا کے آیا ہوں. میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا واپس جا، واپس جا. ان کو ویسی ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا، واپس بھیجا. ایک نوجوان آیا، کہا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جا، ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں تلے جنت سے. اس کے قدموں تلے جنت، یعنی جنت وہاں نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جنگ کے بارے میں کہا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، وہاں نہیں ہے. لیکن وہ عمل کر جو وہاں مطالبہ ہے. ماں کی خدمت کر، ماں کے ساتھ تواضع سے پیش آ، اس کی قربت اختیار کر، تیرے لیے جنت کا راستہ یہ ہے. تو آپ دیکھیے ماں باپ کا مقام موجودہ دور میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہی ہے، اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، خاص کر کے ماں باپ کی احترام نہیں. ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک نوجوان کو، کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے والد صاحب ہیں. کہا ان کے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کے مت پکارنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گھر میں کچھ ٹھنڈا گرم ہو گیا معاملہ، مسٹر فلاں باپ کو بولتا ہو، بدتمیزی سے پیش آتا، باپ سے نام لے کے پکارتا ہے، کبھی گالی تک دے دیتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. نہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا رہن سہن نہیں ہے. یہ مغرب کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، ہمارا اخلاق یاد رکھیں. ہمارا اخلاق یہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات، دیکھیے میں نے جیسے شروع میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ بعض اوقات مواقع ایسے دیتا ہے کہ بہت سارے صلاحیت والے ان کو موقع نہیں ملتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا، میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا.
اور میرے مارکس زیادہ تھے، میرے پیچھے بیٹھ کے کاپی کرتا تھا، میری کاپی کرتا تھا، لیکن آج اس کی کمپنی میں جاب کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا کیسا ہو گیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتا، اللہ اس کو کچھ مواقع سے دیتا ہے کہ وہ آگے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی دعا آپ کی انٹرویو کی تیاری سے زیادہ پاورفل رہتی، آپ کی تیاری کچی رہتی لیکن سامنے والا بولتا چلو لے لو اس کو۔ کیا اللہ کسی کا دل پھیر دے؟ بول نہیں سکتا، وہاں بیٹھ کے باپ دعا کرے، اللہ کچھ نہیں تو میرے بچے کو نوکری دے دے اچھی سی، بہت پریشان ہے میرا بچہ۔ معلوم نہیں ان کی دعا سے آپ کو ملے گا، آپ کے کویشچن آنسر زیرو، لیکن سامنے والے کے دل میں ضرورت پیدا ہو گئی، لے لو ایک ایکسٹرا اپنے کو چاہیے، لے لو اس کو۔ کہاں اللہ کس کے دل میں ڈال دے بول نہیں سکتے۔ تو صرف آپ اسباب کے چکر میں مت پڑیے، ماں باپ کی دعا لیجیے، ماں باپ کی دعا لیجیے، اور ماں باپ کی دعا ویسے بھی ملتے رہتی ہے، بد دعا مت لیجیے، ماں باپ کی بد دعا مت لیجیے۔ وہ بدقسمت انسان ہے جس کو اس کے ماں باپ بد دعا دے دیں، وہ بدقسمت ہے جس کو ماں باپ خود بولے یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا، مصیبت پیدا ہو گئی ہمارے گھر میں۔ بتائیے کتنی بدقسمتی انسان کے لیے۔ اخلاق اپنا اچھا بنائے، ساری دنیا سے دوستوں سے اچھا ہے، ماں باپ سے اچھا نہیں، کیا فائدہ تیرا؟ کمپنی میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے، ہلو ہاں آپ کو کیا چاہیے بتائیے، میں کیا بہت صبر کر رہا، ان کو برداشت کر رہا، کسٹمر کو 5 روپے کے لیے کاؤنٹر پہ 10 بار اس کو کپڑے کھول کے دکھا رہا ہے، یہ وہ اس کو جوتے نکال کے دکھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے اس کو۔ ماں باپ کو برداشت نہیں کرتا تو جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، تیری پھالیاں بدلی انہوں نے، ان کو برداشت نہیں کر سکتا تو، اور 5 روپے کے لیے ایک ایرے غیرے کو آپ برداشت کر رہے ہیں؟ سوچئے، یہ ہمارا موجودہ دور ہے۔ ماں باپ کو برداشت کیجیے، برداشت کیجیے ان کو، جیسے بھی ہوں، پرفیکٹ نہیں ہو، کسی کے ماں باپ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں ایک دم، ان کے اپنے فالٹس ہیں، ان کی اپنی کمیاں ہیں، ان کے اپنے جرائم بھی ہوں گے، پاس میں انہوں نے گڑبڑ بھی کی ہوگی بہت کچھ، لیکن کچھ بھی ہو اپنا نام ہٹا سکتے ہیں ان کے نام سے آپ؟ باپ تو وہی ہے نا، ماں تو وہی ہے نا۔ ان کی خدمت کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، آخری وقت میں آپ سے خوش خوش جائیں، دعا دے کے جائیں، آپ کا بیڑا پار ہے۔ ماں باپ کی دعا لینا چاہیے، حدیث میں بھی ہے کہ دعا باپ کی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں لینا۔ ماں کی دعا تو ماں ہے، 3 بار بتایا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی پوچھ رہا ہے کہ اس کے بعد کون؟ کہا ماں۔ اس کے بعد کون؟ کہا ماں۔ کہ اس کے بعد؟ کہ باپ۔ 3 مرتبہ کون؟ ماں، اس کے بعد باپ۔ علماء نے کہا ایسا کیوں؟ کہ 3 تکلیفیں ایسی جو ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ نہیں۔ حمل کی تکلیف، پیٹ میں لے کے گھومتی ہے 9 مہینے تک، ماں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تکلیف باپ نہیں، ماں۔ اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، ماں۔ باپ نہیں ہے اس میں، باپ کی اپنی قربانی ہے، وہ زیرو نہیں ہے، 4تھے نمبر پہ آ رہا وہ بھی۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ ولادت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور 9 مہینے تک اتنا اپنے آپ کو مینٹین کر کے رہنا، یہ نہیں کھا سکتی، وہ نہیں کھا سکتی، یہ سنبھالو وہ سنبھالو، کروٹ یہ سو ویسی کروٹ سو، دوڑو مت، بوجھ مت اٹھاؤ، کیا نہیں اس کو سنبھالنا پڑتا اپنے آپ کو، بچے کی خاطر وہ کرتی ہے۔ اور ساری تکلیف پیدائش کی برداشت کر کے جب گود میں بچہ رکھتے تو ساری تکلیف بھول جاتی ہو۔ یہ ماں ہے۔ ماں باپ کا آدمی نہیں بنا، تاری دنیا کا بن کے فائدہ نہیں کچھ بھی، فضول ہی ہے۔ ماں باپ کا بننا، ماں باپ کا احترام کرنا، پھر بعد میں سب لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کیسا طریقہ ہے بتانے کا؟ میرا شکر کر، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر۔ ساتھ میں اللہ بیان کر رہا ہے، معمولی چیز ہے کہ میرا بھی شکر کر، اصل دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، تو میرا شکر کر نعمتوں پر، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن تجھ کو جنم دینے والے کون؟ ماں۔ کس کے ذریعے سے دنیا میں آیا، اور کون تیرے سب سے پہلے مرحلے میں تجھ کو سنبھالا؟ کون؟ ماں باپ۔
میرا شکر کر، اپنے ماں باپ کا شکر کر، الی المصیر، پلٹ کے تجھ کو میرے پاس آنا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے میں کہوں گا کہ یہ جو دور ہے یہ بہت گمراہی کا دور ہے، ناقدری کا دور ہے۔ اس دور میں انسان کی قیمت گھٹتی جا رہی، اور جس انسان کی زیادہ ضرورت نہیں اس کی تو زیرو، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ اور ماں باپ بعض اوقات بڑھاپے میں جا کے آپ کی زندگی میں ان کا کوئی رول نہیں رہتا، وہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں رہتی جس سے ہمارا کچھ کام اٹکا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بعض اوقات دستخط ان کی ضرورت رہتی ہے اس کی، بس جائیداد کے معاملات میں، اور کچھ ان کی زندگی، ہمارے اس میں کچھ معاملہ نہیں رہتا ان کا۔ تو وہاں آدمی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگ جاتا ہے۔ نہیں، ان کی ایک زبان سے ایک بات نکلے اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ تو آپ ان کی خدمت کیجیے، نوجوان خاص طور سے ان کو غیر احمد سمجھیے، وہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کا اکرام کیجیے، ان سے محبت سے پیش آئیے، ان کی کمیاں ہیں نظر انداز کیجیے۔ اگر نصیحت کی، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو باپ شرک کرتا ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کتنی باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بول رہا جا نہیں تو پتھر مار کے ختم کروں گا تجھ کو میں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں قال سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، اور میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ سوچیے، پھر جب اللہ نے منع کیا تو رکے، اللہ نے منع کیا تو رکے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس اچھے سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کو ہم دین کی بات بتائیں۔ اگر وہ پچھلے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، شرکیات میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دین کی بات بتائیں، لیکن دین کی بات ایسا نہیں کہ آپ ان کو بے عزت کر کے بتائیں۔ بعض اوقات نوجوان توحید کا علم حاصل کر لیا، سنت کا علم حاصل کر لیا، شرک و بدعات کے بارے میں معلوم ہوا، اب ماں باپ کے سامنے جا کے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو 2 سال میں سمجھ میں آیا، ان کو 2 گھنٹے میں سمجھا دے۔ ان کو ٹائم دو، ان کو سمجھاؤ، شفقت سے سمجھاؤ، بدتمیزی کر کے نہیں۔ اتنی عمر ہو گئی تم کو کچھ بھی نہیں آتا اب تک کہ کیا کرے تم لوگوں نے اتنے سال، نہیں، بلکہ نرمی سے، شفقت سے، یہ دیکھو یہ بات ہے، یہ بات ہے، بہت ضروری ہے، آپ سوچو، اس پہ غور کرو، یہ دلیل اس کی ہے، یہ دیکھو فلاں شیخ کا درس ہے، اس کو سنو، آپ ایک بار تو سن کے دیکھو، میرے لیے سنو۔ پیار محبت سے ان کو سمجھانا، شفقت سے سمجھانا، سلیقے سے کام کرنا انسان کو اللہ سے بھی قریب کرتا ہے اور بندوں کے دلوں میں راستے پیدا کرتا ہے۔ سلیقے سے کام کرنا، بعض نوجوان سلیقے سے نہیں کرتے ہیں، بے ڈھنگے پن سے کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اور بعض اوقات وہ گھر کی ذمہ داریوں میں شریک نہیں ہوتے۔ باپ بوجھ اٹھا کے لاتا ہے مارکیٹ سے، یہ کبھی اس کے ہاتھ سے اٹھا کے کچن تک بھی نہیں لے کے جاتا۔ ماں دنیا کا گھر میں کام کاج کرتی ہے، بیٹی اوندھی پڑے رہے گی، بالکل نہیں دیکھے گی ماں کیا کر رہی، بہت پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر بننے والی، انجینئر بننے والی ہے، کچھ کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹائے گی۔ اور پھر 4-5 انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھے، ماں باپ کو لیکچر دینا شروع کیا، ماں بولتے بولو اور ختم کرو، تمہارا ایک کام تو کرتے نہیں ہو، کچھ گھر میں ایک ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اور ہم کو بھاشن دے رہے ہو، پہلے یہ کرو اس کے بعد بات کرو۔ نہیں مانتے ماں باپ۔ اولاد اگر گھر کی ذمہ داریوں میں خدمت کرنے والی نہ ہو، اس کی تقریر دل پہ اثر کرتی نہیں۔ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، خدمت کریں، بات مانیں، اکرام کریں، اس کے بعد آپ کوئی بات رکھو گے۔ جب آپ گھر کے اندر ایسٹ ہو، گھر کی ذمہ داریوں میں آپ کا کوئی یوگدان ہے، آپ بوجھ نہیں ہو گھر میں، تو آپ کی بات سنی جائے گی۔ آپ بوجھ بنے پڑے ہو، آپ اپنے حساب سے اٹھتے ہو، اپنے حساب سے سوتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اور آپ کی پلیٹ تک وہیں پڑی رہتی ہے، اور آپ پلیٹ اٹھا کے تک نہیں رکھ سکتے کچن میں، اور آپ یہ چاہ رہے ہو کہ ماں باپ آپ کی بات سنیں، کیسا ہوگا؟ آپ اپنی خدمت نہیں کر سکتے، ان سے ساری خدمت کروا رہے ہو، اور آپ ان کو تلقین کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، بولے کہ یہ دین ہے، یہ سکھاتا ہے دین تمہارا؟ وہ آپ سے بدظن ہوں گے، آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت سے بدظن ہوں گے۔ نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو دیکھے، گھر کے اندر خدمت کرے، ان کے ساتھ اکرام سے پیش آئیں، پھر ان کو جب دعوت دے گا تو اس کی دعوت کا وزن رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور خاص طور سے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے نوجوان قوم کا سرمایہ، بہت قیمتی ہیں۔
ہر نوجوان قیمتی ہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے کیا کام لے، معلوم نہیں کون کس کی ہدایت کا ذریعہ بنے، معلوم نہیں کون دین کے لیے کیا نفع، امت کے لیے کتنی خیر بنے۔ اگر کچھ نہیں تو کچھ نہیں، اپنے خاندان کے لیے بن سکتا ہے کچھ نہ کچھ خیر، لیکن وہ اپنی قدر جانیں، اپنی جوانی کی قدر جانیں اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں اور کتاب و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔